اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم ایک لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اور یہ متقی لوگوں کے لیے یہ ذریعہ ہدایت ہے۔ اب قرآن کریم میں متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، 6 صفات، جن میں ہم آج تذکرہ کریں گے صرف 3 صفات کا: ایمان بالغیب کا، نمازوں کو قائم کرنا، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ اس میں ہم سب سے پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ الذین، وہ سب لوگ، یؤمنون، جو سب ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ غیب پر ایمان لانا یعنی بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ یہ متقی لوگوں کی سب سے پہلی صفت ہے۔ یہ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آتی، مثلاً اللہ کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ۔ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور ان پر اعتماد کرنا کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے، چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے اور جو کہے کہ میں ایسی چیز نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، تو وہ اس کتاب لا ریب سے، کتاب قرآن کریم سے، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایمان بالغیب، الذین، وہ سب لوگ، یؤمنون، جو سب ایمان لائے، بالغیب، غیب پر۔ بن دیکھے ایمان، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت، جنت، جہنم، دیدار الہی، اور یہاں تک ہی صرف بس نہیں، قبر کی زندگی کے حالات، برزخی حالات، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، ان تمام باتوں کے اوپر جب انسان کا ایمان ہوگا تو وہ ایمان بالغیب ہوگا۔ متقی بننے کے لیے کھلڑی میں اللہ کا جس کی کھلڑی میں اللہ کا ڈر ہو اس کو متقی کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے۔ تو متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے سب سے پہلا آئین، قانون اور دستور یہی ہے کہ وہ ایمان بالغیب پر ایمان لائے۔ ایمان بالغیب اس کے پاس ہو، غیب پر ایمان لائے، بن دیکھے ایمان لائے، اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، جنت جہنم پر، دیدار الہی پر، حیات بعد الممات اور مرنے کے بعد اٹھ بیٹھنے پر، قبروں سے نکلنے پر، سوال و جواب، میزان، پل صراط، سب چیزوں کے اوپر اس کا مکمل طور پر ایمان ہو، تو ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے۔ یہ بندہ وہ ہے جو متقی بندہ ہے، اور اس نے متقی ہونے کی جو پہلی اس کی صفت تھی وہ اس پر وہ عمل کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کیا ہم صحابہ میں سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نعم قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور میرے ساتھ ایمان رکھتے ہوں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، چوتھی جلد، حدیث نمبر 106۔ یعنی جو امت کے بقیہ لوگ ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اور یہ حکم فرمایا کہ جنہوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن میری باتوں پر ایمان لاتے رہے، یہ بھی ایمان بالغیب کا حصہ ہوگا۔ اب
اگر کسی شخص کا، ہر مسلمان کا بلکہ اس کے اوپر ایمان ہے الحمدللہ، لیکن یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان کو ایمان بالغیب نصیب ہو جائے۔ کتاب حق یعنی قرآن کریم کے تعارف کے بعد اس سے ہدایت پانے والوں میں یہ جو 6 جامع اور مرکزی اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں سے آج ہم 3 کا تذکرہ کریں گے، اور ان میں سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا ایمان بالغیب کا ہے۔ یہ اولین تقاضا ہے کہ انسان ان دیکھی حقیقتوں کا اقرار کرے۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اس کے حکم کے مطابق ہر بات کو ماننا شرط اول ہے۔ یہی انسانیت کا شرف ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری ہے۔ ان حقیقتوں پر ان دیکھے ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی میں یہ استعداد اور طاقت نہیں کہ وہ اپنی انہی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کر سکے، اور نہ ہی ان آنکھوں سے وہ فرشتوں کو اور قبر کے عذاب کو دیکھنے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان تو ان آنکھوں کے ساتھ جنت کے حسن و جمال کی جھلک بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سرور دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا، پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کپ کپی طاری ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں شدید خطرہ محسوس کرتے ہوئے گھر آ کر شدید گرمی کے موسم کے باوجود کمبل میں لیٹ گئے، اور کچھ سکون کے بعد اپنی زوجہ مکرمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اظہار فرمایا کہ میں اپنے بارے میں شدید اندیشہ محسوس کر رہا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ قبر کے عذاب کو بھی انسان نہیں دے سکتا۔ اگر انسان اور جن قبر کا عذاب سن لے تو بے ہوش ہو جائیں، یہ بھی بخاری کی حدیث۔ جنت کی حور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آسمان سے نیچے جھانکے تو ہر چیز منور ہو جائے، یہ بھی بخاری کی حدیث۔ گویا کہ انسان اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا، ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتا، قبر کے حالات کو نہیں دیکھ سکتا، جنت کی حور کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب انسان کی ظاہری آنکھ کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں، تو اللہ نے امت محمدیہ پر احسان فرمایا کہ اے لوگو تم بن دیکھے ایمان لے آؤ۔ الذین یؤمنون بالغیب، تو متقی لوگوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہے، ان کا ترہ امتیاز یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہوئی بات پر ایمان لانے کی سعادت کا پہلا زینہ یہ ہے کہ وہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا کہ انسان اپنی ہمت سے بڑھ کر نہ حسن و جمال دیکھ سکتا ہے، نہ انسان اپنی ہمت سے بڑھ کر ہیبت ناک منظر دیکھ سکتا ہے۔ اس بنا پر غیب پر ایمان لانا ایمان کی اولین شرط ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ اور غلام ہے، اور غلام کا کام اپنے آقا کا حکم ماننا ہے، ہر حکم کی حقیقت کو جاننا نہیں۔ اب متقی انسان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ نماز کو قائم کرنا، نماز کا ادا کرنا ہی نماز کو قائم کرنے کے مترادف ہے۔ مقاتل بن حیان کا قول ہے کہ اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اوقات کی حفاظت کی جائے، مکمل طہارت کا اہتمام کیا جائے، رکوع اور سجدے پورے پورے کیے جائیں، ٹھہر ٹھہر کر نماز کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تشہد یعنی التحیات بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھا جائے۔ تو یہی ہے اقامت صلاۃ، یہی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ وہ اللہ کے بندے متقی انسان جن کی یہاں پر 6 صفات بیان کی گئیں، ان میں پہلی صفت کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ میں پہلے عرض کر چکا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں کہ وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے فوراً بعد ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔
ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ پھر یہ مؤذن روزانہ 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے، اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا مدعی ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا ہے۔ پس ترک نماز اور دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں بات ہے۔ اقامت صلاۃ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ چلے جائیں 29واں پارہ سورۃ ملک، اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے اے انسان تیرے لیے موت اور حیاتی کو پیدا کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ حیاتی اور موت کو پیدا فرمایا۔ الذی خلق الموت والحیات، اے انسان تیار ہو جا، تیرے لیے پہلے اللہ نے موت تیار کی، پھر اللہ نے تیرے لیے زندگی تیار کی۔ آج لوگ نماز کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ 8 کروڑ آبادی، 8 ارب آبادی پوری دنیا کی، جس میں سے 4 ارب عیسائی اور تقریباً 1.5 ارب مسلمان، 80 کروڑ ہندو، 80 کروڑ بدھ مت ہیں، بقیہ جو قومیں ہیں وہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہیں۔ تو آج آ کے یہ دیکھیں کہ 8 ارب اوور آل آبادی سے آج اگر 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو ان میں سے میرے ایک محتاط اندازے کے مطابق 30% پکے سچے مسلمان ہیں، یا 20-25% ہوں گے زیادہ سے زیادہ، بس یہی کچھ، نتھنگ ایلس، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ جو 20-25% ہیں، کیا آیا وہ بھی اپنی نماز کما حق ہو اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا حکم مبارک ہے؟ اندھیرا بہت زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں، انشاءاللہ جنت یقینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کی نماز پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ بقیہ اعمال میں بھی جو پوچھ گچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نرم کر دیں گے۔ اگر انسان کی نماز ہی پوری نہ ہوئی تو انسان کے اللہ تعالیٰ انسان کے بقیہ اعمال میں جو پوچھ گچھ ہے اس کو بھی سخت فرما دیں گے۔ تو آ جا کے زندگی کا مقصد بھی اللہ کی بندگی ہے۔ زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آج یہ دیکھیں کہ دنیا کی ہر چیز چاروں نچار اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض۔ دنیا و ما فیہا میں ایک ایک ذرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ، درخت کا ایک ایک پتا، زمین کا ایک ایک ذرہ، اور پانی کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک چیز چاروں نچار چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ لیکن انسان کا کچھ معاملہ الگ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے بس اس کو 2 راستوں کی ہدایت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے اما شاکر و اما کفورا، چاہے نیکی کے رستے پہ آ جائے یا نہ شکر گزار بن جائے یا نہ شکرہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو 2 رستوں کی ہدایت دے دی۔ انسان کا معاملہ بقیہ تمام مخلوقات سے مکمل طور پر یکسر ہے، مختلف ہے، اس کے برعکس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ، میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا جو لفظ ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ عبادت کی سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ جو صورت ہے وہ سامعین وہ نماز ہے۔ اس لیے پہلے انبیاء اور امتوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ کہیں سابقہ امتوں میں نماز فجر رہی، کسی میں نماز مغرب رہی، کسی میں نماز عصر رہی۔ تقریباً نماز عصر کے بارے میں آتا ہے کہ بیشتر امتوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز عصر اور نماز فجر عطا فرمائی۔ لیکن یہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا، آپ کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، حکمت بالغہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں عطا فرمائی۔ ظاہر ہے عبادت اگر بڑھ گئی ہے تو پھر درجات بھی تو بلند ہوں گے نا۔ تو دین اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ نماز پنجگانہ اس کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے تاکہ مسلمانوں میں وحدت اور اجتماعیت کا شعور پیدا ہو۔ اقامت صلاۃ سے، نماز کی پابندی سے مراد اس کے ظاہری آداب و شرائط بجا لانے کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور روحانی فوائد کا حصول بھی ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو۔ نماز پڑھنے اور ادا کرنے کے لحاظ سے جامع اور مکمل ہونی چاہیے۔ اس میں طہارت، ارکان کی صحیح ادائیگی، اخلاص، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس طرح یہ 5 وقت کا اجتماعی عمل ہے۔ اقیم الدین، سورہ شورى آیت 13 میں فرمایا گیا کہ کا لفظ پورے دین کے لیے بھی استعمال ہوا۔ جس طرح دین کا تقاضا صرف اس کے احکامات پڑھ لینے سے پورا نہیں ہوتا، جب تک اسے پورے طور پر نافذ نہ کیا جائے، ایسے ہی نماز پوری جامعیت کے ساتھ اس وقت قائم ہوگی جب اس کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ نمازی کو حکم ہے کہ نماز کے دوران ادھر ادھر نہ دیکھے، ادھر ادھر نظر نہ اٹھائے۔ یہی حکم نماز کے بعد ہے کہ غیر محرم عورتیں سامنے آئیں تو مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ تشہد میں نمازی درود اور اتحیات میں سب کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ یہی جذبہ اسے نماز کے بعد بھی اختیار کرنا چاہیے۔ نماز میں اس قدر انہماک اور تعلق باللہ قائم ہونا چاہیے جیسے بندہ اپنے رب کی زیارت کر رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اپنے رب کی عبادت اس تصور کے ساتھ کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں چند ایک دلائل ہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا، سورۃ العنکبوت آیت 45۔ حضرت ابراہیم اور نماز کا حکم، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ نماز پڑھو، سورۃ یونس آیت نمبر 87۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نماز کا جو حکم ہے، سورۃ مریم آیت نمبر 31۔ سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں حکم ہوا، اے بنی اسرائیل تم نمازیں ادا کرو۔ سورۃ بینہ آیت نمبر 5 میں فرمایا تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ سورۃ حج آیت نمبر 44 فرمایا کہ نماز کا جو نظام ہے یہ قائم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ تو جب تک ہم نماز پڑھیں گے تو ہم مومن ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا البتہ اس بندے نے کفر کیا۔ تو نماز کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اگر انسان بلا وجہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اکثر ایک رواج پڑ گیا، سنت نفل وطر تہجد بیٹھ کے پڑھتے ہیں، فرض کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا وجہ، بلا عذر، بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کے نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو آدھی نماز کا ثواب دیں گے۔ تو یقیناً پوری نماز کا ہم اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، عذر کوئی نہیں تو کھڑے ہو کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ سنتیں، نفل، وطر، تہجد، سب یہ نماز کی عبادت کھڑے ہو کے کریں۔ ہاں اگر ہمت طاقت نہیں، بیمار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، بےکس ہے، بے بس ہے، نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کر، تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، بیٹھ کر نہیں تو وہ لیٹ کر نماز پڑھ لے، لیٹ کر نہیں تو اشاروں سے نماز پڑھ لے۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو انسان کی کوئی زندگی نہیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔
اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جس بندے نے میری نماز اور قرآن کی عبادت سے، میرے ذکر اور فکر سے منہ پھیرا تو ہم ان کی معیشت کو برے طریقے کے ساتھ ناکام کر دیں گے۔ یعنی معیشت اٹ مینس کہ کاروبار زندگی برے طریقے کے ساتھ فلاپ ہوگا۔ یہ قرآن کریم نے ایک ضابطہ، ایک آئین اور ایک قانون اور ایک دستور وضع کر دیا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا کاروبار زندگی برقرار رہے گا، چلتا رہے گا۔ اگر آپ نے نماز ادا نہ کی تو کاروبار زندگی ٹھپ ہو جائے گا۔ معیشت کاروبار زندگی معیشت زن کا برے طریقے کے ساتھ ان کی معیشت کو ناکام کر دیا جائے گا۔ آج ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اس نے مجھے تویز ڈال دیے، اس نے میرے اوپر جادو کر دیا، یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو ہمارا اس لیے کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ نہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں میری عبادت سے اعراض کر کے تو دیکھو، میں تمہاری گزران زندگی کی تنگ کر دوں گا۔ اب ایک اور مقام پہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں سارے جہان کے لوگ اگر مومن بن جائیں، نیک بن جائیں، تو میں خزانے نازل کروں آسمان سے بھی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ آج ٹھیک ہے مہنگائی کا دور ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ہم نیک کہاں ہیں۔ اگر ہم نیک بنیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین خزانے اگلے گی، آسمان سے میری برکات اور رحمتیں نازل ہوں گی، وافر رزق ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ نیک بننے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان نیک نہیں بنے گا، ظاہر ہے کہ دنیا کے گناہوں کی لچ پڑ جائے گی، پھر انسان کا پیسہ بھی ضائع، عزت بھی ضائع، کاروبار بھی ضائع، مال دولت بھی ضائع، اور انسان کی ہر چیز پھر داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ بے نماز بندے کا دنیا میں معیشت اور کاروبار زندگی برے طریقے سے فلاپ ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ جب حشر کا دن بپا ہوگا، یوم القیامت قیامت کے دن، اعمیٰ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم ان کو آنکھوں سے اندھا کر کے کھڑا کریں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، کہے گا انسان اے میرے رب تو نے مجھے آج آنکھوں سے اندھا کر کے کیوں کھڑا کیا؟ قال کذالک، اللہ پاک فرمائیں گے تیرے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ اتت کا آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، آج تیرے ساتھ بھول جانے والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بھول جانا کو اللہ تعالیٰ کی ناکامی نہیں، بھول جانا کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہوں گے کہ اللہ پاک فرمائیں گے بس ہم نے آج تجھے جہنم میں ڈال کے ہم بھول گئے۔ اس کے 29ویں پارے میں بھی ذکر، سورۃ مزمل کے بعد سورۃ مدثر میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، جب بے نماز لوگ ہمارے سامنے آئیں گے ہم کہیں گے آج ان کو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ان امتیوں کی سفارش فرمائیں گے جو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کے رسول بھی ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ ریفرنس حوالہ سورۃ مدثر پارہ نمبر 29 میں ملتا ہے۔ اس لیے حت الوسع کوشش کریں، نماز پڑھیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ دل نہیں کرتا نماز کا ترجمہ شروع کر لیں، ہر وقت باوضو رہیں۔ اس سے پھر کیا ہوگا، جب بھی اذان ہوگی فوراً نماز پڑھنے کا وقت میسر آ جائے گا اور انسان فوراً پھر مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا۔ باوضو رہیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے انابت اور توفیق مانگیں، انابت اللہ اور توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ ہے کہ نماز دل جمی کے ساتھ پڑھیں۔ اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو ایسا ایسا اس کو فرض کی طرف لائیں، اور پھر وہ سنتیں نفل وطر تہجد کی طرف بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے گا، وہ اس راستے پہ بھی چل جائے گا۔ تو نماز ہے تو انسان ہے، نماز نہیں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس کو زندہ کو رو لیں، یا اس کو مردہ پڑا ہوا ہو تو اس کو رو لیں، اس انسان نے جہنم میں جانا ہے۔ یہ ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم سے یہ باتیں ملتی ہیں۔ اس لیے حت الوسع کوشش کریں، اور کو کام دنیا کے ہوں یا نہ ہوں، آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ یہی انسانیت کی معراج ہے۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اگر ہمیں شریعت نصیب ہو جائے، نماز 5 وقت کی نصیب ہو جائے، تو یقیناً یہ مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
تیسرا مقام ومما رزقناہم ینفقون، ومما اور اس میں سے، رزق جو رزق دیا نہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے، ہم ان کو، ینفقون وہ سب لوگ خرچ کرتے ہیں۔ متقی لوگوں کی اب تیسری صفت جہاں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے دیے میں سے دیتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ یہ سمجھیے گا، رزق کا لفظ آیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی بہترین تعریف یہ ہوگی کہ ہر کھانے اور پینے والی حلال چیز کو رزق کہتے ہیں۔ ہر کھانے اور پینے والی حلال چیز کو رزق کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، روپے پیسے کا پیر نہ ہو، اس کے مال میں اللہ اور اس کے بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی وہ دریغ نہ کرے۔ قرآن کریم میں لوگوں کو نماز باجماعت کی شکل میں مسجد میں 5 وقت اکٹھا ہونے کا حکم دیا گیا تو یہ بات کس طرح گوارا ہو سکتی تھی کہ ایک شخص خوشحال زندگی بسر کر رہا ہو اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا جسم پر چیتھڑے لپیٹے ہوئے زندگی کے تھپیڑے کھاتا رہے اور صاحب ثروت مالدار اس کی پرواہ بھی نہ کرے۔ اسلام کا اجتماعی نظام 2 بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، ایک روحانی دوسرا مادی۔ تزکیہ نفس اور تعلق باللہ کے لیے 5 وقت نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باہمی ہمدردی باہمی ہمدردی، قرابت اور معاشی استحکام کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی تاکہ معاشرتی اونچ نیچ اور معاشرتی افراط و تفریط کو توازن کے پیمانے کے قریب رکھتے ہوئے باہمی محبت و اخوت کی فضا قائم کی جا سکے۔ قرآن کریم میں بار بار صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس تحریک کو محض لوگوں کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا کہ جس کا دل چاہے خرچ کرے ورنہ مال پر مست ہو کر پھرتا رہے۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی دکھائی دیے، بالواسطہ بلا واسطہ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ لوگ ہیں کہ ہزاروں کے نوٹ اپنے بیڈ کے نیچے بیڈ پر وہ بکھیر دیتے ہیں اور رات کو پھر اپنے اس مال کے اوپر سوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کس چیز کی بھوک نہیں، ہمارا یہ شوق ہے ہم 5,000 روپے کے نوٹ بکھیر کے ان کے اوپر ہم سو جائیں، ڈھیر اکٹھے کریں، ان کو بس دیکھتے رہیں تو دیکھتے ہی رہیں۔ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی کسی سوالی کو بھی بھیج کر آپ کے غرور اور تکبر کو، آپ کی مال کی محبت کو اللہ آزما رہا ہے کہ وہ جو آیا آپ کے در پر آپ کبھی اس سوالی کو بھی کچھ نہ کچھ دیں۔ یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ اس ضمن میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے گویا اس طرح مخاطب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں تیرے گھر کے دروازے پر آیا تھا تو نے مجھے پانی بھی نہیں پوچھا۔ کہے گا یا اللہ تیری شان، اللہ اکبر، اللہ تو اتنی بڑی ہستی، تو میرے گھر کے دروازے پر کیسے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یاد کر فلاں فلاں وقت تیرے گھر کے دروازے پر فقیر آیا تھا تو اس نے پانی مانگا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس میں میری رضا کو پاتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ گویا اس طرح مخاطب ہوں گے کہ میں تیرے گھر کے دروازے پر آیا تھا تو نے مجھے کھانا بھی نہیں پوچھا۔ انسان کہے گا اللہ اکبر، یا اللہ تیری شان، تو ہمارے گھر کے دروازے پر تو بالکل بھی نہیں آیا، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، وحدہ لا شریک ہے، فعال لما یرید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، پوری کائنات کا نظام تیرے ہاتھ میں ہے، تو پوری کائنات کو کھلاتا ہے، تو میرے گھر کے دروازے پر کب آیا کھانا کھانے کے لیے؟ اللہ پاک فرمائیں گے یاد کر اس وقت جب تیرے گھر کے دروازے پر ایک سوالی آیا تھا، اگر تو اس کو کھلا دیتا تو اس میں میری رضا کو پا لیتا۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کو آپ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھیں تو وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ وہ سوالی جو مانگنے کے لیے آپ کے در پہ آیا ہے، آپ کے دروازے پہ آیا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ترین انسان ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قسم ڈال دے کہ یا اللہ پاک ایسے نہیں ایسے کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے سوالی بنا کر آپ کے گھر کے دروازے پر بھیجا ہے۔ میرے والد محترم شیخ الاسلام قاری ریاض اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی آپ کے گھر کے دروازے پر گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے بھی آیا ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں یہ آیا تو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ یہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے نام پہ دے دو۔ آپ نے اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آیا بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے منہ سے الفاظ کیا نکلے ہیں، مجھے اللہ کے نام پر دے دو۔ آپ نے اس کو اس کے گھوڑے کی طرف نہیں دیکھنا، شان و شوکت کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ کے نام پر دے دو۔ تو جو اللہ کے نام پر دیا جائے وہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا۔ ہاں، جب اس میں ریاکاری آ جائے، جب اس کے بعد لوگوں کو مجبور کیا جائے گناہوں پر، ریاکاری دکھلاوا آ جائے، یا یا صدقہ دینے کے بعد انسان اگلے بندے کو مشقت میں ڈال دے، آؤ میری ونگار نکالو، آؤ میرے مال مویشی کو سنبھالو، ادھر آؤ میرے کام کرو، تو وہ اس بندے کو 500 صدقہ دے کے آپ اس کی پوری دہاڑی مار رہے ہیں۔ وہ مجبور انسان جس کے اوپر آپ صدقہ کر رہے ہیں، اس نے بوڑھے ماں باپ کو بھی پالنا ہے، اس نے بیوی بچوں کو بھی دینا ہے، اس نے سارے بل اور رینٹ بھی پے کرنے ہیں۔ اگر آپ صدقہ دینے کے بعد اس کو تکلیف دیں گے، صدقہ دینے کے بعد اگر آپ اس پر احسان جتائیں گے، ریاکاری کریں گے، تو آپ کا صدقہ آپ کے دوسرے اعمال کو بھی ایسے ضائع کر دے گا جیسے چٹان کے اوپر تیز زور کی بارش پڑے۔ قرآن کریم میں آیا، اللہ پاک فرماتے ہیں زور کی بارش پڑے تو وہ پہاڑ کے اوپر تمام قسم کی وہ جو گرد و غبار اور مٹی ہے وہ اتار کے نیچے زمین پہ پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنے کے بعد ریاکاری کرنا، دکھلاوا، احسان جتلانا اور صدقہ کرنے کے بعد کسی بندے کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دینا، یہ ایسے ہی تمام نیکیوں کو پھر وہ ختم کرے گا، ایسے جیسے پہاڑ کے اوپر زور کی بارش پڑے تو وہ اس کے اوپر سے گرد و غبار اتار دیتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح انسان کی نیکیوں کا جو نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے پہاڑ سے گرد و غبار ختم ہو گئی اور پہاڑ درمیان سے صاف باہر نکل آیا۔ ایسے انسان کے نامہ اعمال کے کاغذ بھی صاف ہو جاتے ہیں اور نیک اعمال اس کے غارت جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے بار بار صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس تحریک کو محض لوگوں کی مرضی پر نہیں چھوڑا کہ جس کا دل چاہے خرچ کرے، ورنہ مال پر مست ہو کر پھرتا رہے۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دیتے ہوئے اسے ایمان کی مبادیات میں شامل فرمایا۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ اور نماز دونوں کا 26 مرتبہ اکٹھا ذکر ہوا۔ نماز حقوق اللہ کی ترجمان ہے اور زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ حقوق العباد کی پاسبان ہے۔ یہاں لفظ زکوٰۃ کی بجائے رزقناہم استعمال فرما کر اشارہ دیا کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو اور اس میں سے دوسروں پر خرچ اور صرف کرتا رہے۔ جسمانی قوت ہے تو نحیف اور ناتواں بندوں کی خدمت کرے، مالی استعداد ہے تو غریبوں اور ناداروں پر خرچ کرے، علم و بصیرت ہے تو لوگوں کی رہنمائی کرے، اقتدار اور اختیار پر ہے تو مجبوروں اور کمزوروں کی مدد کرے۔ قرآن کریم میں وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، آج ہر بندہ مہنگائی کا رونا روتا ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کا کتنا بڑا حوصلہ۔ ہمارا بچپن تھا تو فی ایکڑ سے نکلتی تھی 20-25 من گندم۔ اگر آبادی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی، آج وہی 1 ایکڑ زمین جو آج سے 20 سال پہلے جو ہمیں 20-25 من گندم مہیا کرتی تھی،
آج وہی زمین اللہ کے حکم سے ہمیں 50 سے 60 من گندم دے رہی ہے۔ اگر آبادی بڑھ گئی ہے تو اللہ نے رزق کی بھی فراوانی کر دی۔ یہ انسان ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو 40 من دے دے تو وہ اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اگر اللہ نے زیادہ دے دی تو پھر وہ اللہ کی راہ میں نکالے، اور کب نکالے؟ قرآن کریم میں آیا کہ آپ کٹائی کے دن ہی اپنی فصلوں کا عشر باہر نکال دیں، اللہ کی راہ میں نکال دیں۔ جب وہ گھر میں آ جائے اور اس کے علاوہ جب اکٹھی کر لی جائے، غلہ منڈی میں چلی جائے، پھر کون زکوٰۃ دیتا ہے، کون عشر نکالتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم میں ہے کہ کٹائی کے دن ہی اپنا عشر باہر نکال دو۔ تو قرآن کریم میں بھی آیا یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں پر خرچ کریں۔ دیکھیں جیب میں پیسہ آ گیا۔ ایک بات اور بھی ہے، یہ جو آیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی لوگوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں رزق خرچ کرتے ہیں۔ تو رزق کیا؟ ہر کھانے اور پینے والی چیز کو رزق کہیں گے۔ تو یہاں پتہ یہ چلا یہ جو چاول ہے، مکی ہے، جوار ہے، اور اسی طرح گندم ہے، روٹی ہے، کھانا ہم کھاتے ہیں، یہ سارا رزق ہے۔ اگر کسی گھر میں فاقہ ہے تو آدھی رات کو آپ اس کو 500 1000 صدقہ کریں گے، وہ کدھر جائے گا؟ کہاں سے لائے گا؟ اگر آپ کے گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے یا کھانے کا انتظام موجود ہے تو کچھ راشن آپ کچن سے اٹھا کے کسی کے گھر میں دے آئیں گے تو یہ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے اس چیز کی کا حکم دے رہے ہیں کہ اپنے رزق میں سے اٹھا کے میرے بندوں میں خرچ کرو۔ یہ متقی لوگوں کی تیسری صفت ہے کہ ہر کھانے اور پینے والی حلال چیز کو رزق کہتے ہیں۔ جو آپ کے کچن میں سامان پڑا ہوا ہے وہاں سے اٹھا کے آپ لوگوں میں خرچ کریں، یہ متقی لوگوں کی تیسری صفت ہے۔ قرآن کریم کا آخری مقام بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ قرآن کریم میں آیا یسألونک ماذا ینفقون۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والی جیب میں بھی پیسے، دائیں بائیں جیبوں میں بھی پیسے، بینک بیلنس موجود، چیک موجود، روپے پیسے کی فراوانی، سامنے پیسے، روپے پیسے پڑے، کسی چیز کی بھوک نہیں ہوتی، روپے پیسے موجود۔ یسألونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون، ہم کہاں پر خرچ کریں؟ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے۔ ہر مترجم نے لکھا کہہ دو، کہہ دیجئے، لیکن آپ سب چونکہ ترجمہ کی کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں، آپ نے کل کا معنی ہمیشہ یہی کرنا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے پہلے آپ کی جیب میں روپے پیسہ آیا ہے تو اس کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ آپ کے سب سے زیادہ آپ کے روپے پیسے کے حقدار ہیں، آپ ان کے اوپر صرف کریں۔ اگر آپ لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، اگر آپ کے والدین چند 1000 کے لیے آپ کے رشتہ داروں میں ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، دستے سوال دراز کرتے رہیں گے، تو کیا آپ کی شان میں اور عزت میں اضافہ ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کی عزت میں تبھی اضافہ ہوگا جب آپ کی جیب میں پیسہ آیا تو آپ کے والدین کی جیب میں وہی پیسہ جائے۔ سب سے پہلے روپے پیسہ جیب میں آ جائے تو سب سے پہلے اس پیسے کا جو حقدار ہے فللوالدین، وہ والدین ہیں۔ نمبر 2 والاقربین، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، انتہائی قریبی رشتہ دار، دادی دادا، نانی نانا، پھپھو، چچا، خالہ، ماموں، بھتیجے، بھانجیاں، بہن بھائی، ان کی اولادیں، بیوی بچے، یہ سارے آ جائیں گے اقربین میں۔ تو اللہ پاک فرمایا کہ سب سے پہلے والدین پہ خرچ کرو، پھر اپنے اقربین پہ خرچ کرو، قرابت داروں میں یعنی انتہائی قریبی رشتہ داروں میں خرچ کریں۔ کیوں؟ کس لیے؟ اگر آپ لاکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، تو آپ کے خاندان کا بندہ ہی قسم پرسی کے عالم میں ہے، اس کے گھر میں غربت ہے، فاقے ہیں، تو اگر آپ چپ کر کے جا کے دیکھیں، آج میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، نہ میرے رشتہ داروں کو آپ جانتے ہیں، نہ آپ کے رشتہ داروں کو میں جانتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے خاندان میں اگر کسی کے پاس روپے پیسہ نہیں ہے اور وہ قسم پرسی کے عالم میں ہے، غریب ہے، غربت کی انتہا ہے، ایک ایک ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے وہ بہت ہی زیادہ لاچار ہو چکا، اس کے پاس سورس آف انکم ہی نہیں،
کچھ بھی نہیں، بیمار ہے یا لاچار ہے، مقروض ہے، کچھ اس طرح کے حالات اس کے بن گئے، اللہ معاف کرے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ چپ کر کے خاموشی سے جا کے اپنے قرابت داروں میں، انتہائی قریبی رشتہ داروں میں روپے پیسے کو خرچ کریں۔ جب آپ خرچ کریں گے، اللہ نہ کرے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیر دیتا ہے۔ بعض اوقات عزت، ذلت، اچھے دن، برے دن، اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ کی چیزیں ہیں، ہم چاہیں جس کو چاہیں ہم رزق کی فراوانی کر دے دیں، جس کو چاہیں در در کا فقیر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ کی چیز ہے۔ تو اگر آج آپ کے یا میرے خاندان میں کوئی غریب ہے تو آج ہم چپ کر کے جا کے اس کی مدد کر دیں گے تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے کل کو ہمارے اوپر برے دن آ گئے، مفلسی آ گئی، غربت آ گئی، ماڑے دن آ گئے، تو پھر وہی آ کے چپ کر کے ہماری بھی ایسے ہی مدد کرے گا جیسے ہم نے اس کی مدد کی ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی غریب ہیں، اگر ہر خاندان کا بڑا نگران، نگہبان، سرپرست، آگو ہاتھ کوئی آگے جا کے خود ان کی مدد کر رہے تو ہمارے معاشرے میں غربت تقریباً کافی حد تک ختم ہو سکتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی سڑا شریک ہے، ہم کیوں مدد کریں، ہم تو ان کا تماشا دیکھیں گے۔ باہر صورت جب دین سے دوری ہو جائے تو وہ پھر ذلت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہاں پر خرچ کریں؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے پہلے والدین پہ خرچ کرو، والاقربین، پھر قرابت داروں پہ، انتہائی قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کریں، والاقربین والیتامی، یتیموں پہ، والمساکین، پھر مسکینوں پہ، وابن السبیل، پھر راستے کے مسافروں پہ، والسائلین، پھر مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، پھر گردنوں کے آزاد کرنے میں۔ ایسے قرآن کریم کے حکم آگے قرآن کریم کے حکم آتے رہتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو روپے پیسہ دیا ہے تو اس میں غریبوں اور ناداروں کا حصہ نکالیں۔ علم دیا ہے تو لوگوں کی رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکمران بنایا تو مجبوروں اور کمزوروں کی مدد کریں۔ روپے پیسے عطا فرمائے ہیں تو لوگوں پہ خرچ کریں۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب آپ حقداروں کو روپے پیسہ دیتے ہیں، رزق ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو یہ نکارہ نہ ہو، بوسیدہ نہ ہو، خراب نہ ہو، گھٹیا مال نہ ہو۔ جیسے آپ کو اگر آج کوئی مال دے تو آپ گھٹیا اور کم تر اور فضول قسم کا مال وصول کرنے سے فوراً آپ انکار کر دیں گے کہ میں نے وصول نہیں کرنا، تو ایسے ہی جن کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں ان کے اندر بھی ایک انسان کا دل ہے، تو آج آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری عزت میں، رزق میں اور زیادہ اضافہ فرمائیں گے۔ جب ہم مخلوق خدا کا بھلا کریں گے تو انسان کی عزت میں ہی اضافہ نہیں ہوتا، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ انسان کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی انہی سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ متقین کی 3 صفات تھیں کہ ایمان غیب پر لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ اللہ کی راہ میں رزق کو خرچ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔